یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے ایمان والوں کو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے لیے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور کہہ دیجئے ایمان والوں کے لیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی سترگاہوں کی حفاظت کریں، اور نہ دکھائیں اپنی زینت مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، اور ڈال لیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، اور نہ کھولیں اپنی زینت مگر اپنے خاوند کے آگے، یا اپنے باپ کے، یا اپنے خاوند کے باپ کے، یا اپنے بیٹے کے، یا اپنے خاوند کے بیٹے کے، یا اپنے بھائی کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنی عورتوں یا اپنی لونڈیوں کے، یا طفیلی لوگوں کے جو کہ وہ مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے، یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو، اور زمین پر نہ ماریں اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے جو کچھ چھپاتی ہیں اپنی زینت سے، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اہل ایمان کو، مومنین کو یہ خطاب فرما دیں اور ان سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان چیزوں سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیں جب ان کی نگاہیں ایسی چیزوں پر پڑ جائیں جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے اور جن کی ممانعت کی گئی ہے، شرعاً جن کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس میں غیر محرم عورت کی طرف بری نیت کے ساتھ دیکھنا اور بغیر کسی نیت کے دیکھنا کراہتاً شامل ہے، اور کسی عورت یا مرد کے ستر شرعی پر نظر ڈالنا بھی اس میں داخل ہے،
اور استثناء کے مواقع اس کے اندر موجود ہیں، جیسے علاج، معالجہ وغیرہ۔ کسی کا راز معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر میں جھانکنا اور تمام وہ کام میں نگاہوں کا استعمال کرنے کو شریعت نے منع کیا ہے کہ جس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نفس کی خواہش پورا کرنے کی جو جائز صورتیں دی گئی ہیں وہ اختیار کی جائیں اور بقیہ تمام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ فتنہ شہوت کا سب سے پہلے مقدمہ یہ نگاہ ڈالنا ہی ہے، اور پھر اس کا اختتام اور نتیجہ زنا ہوتا ہے۔ دونوں کو یہاں منع کر کے اختتام کر دیا گیا، صراحتاً ذکر کر کے کہ دونوں کو حرام قرار دے دیا گیا۔ مردوں کے حکم کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اس حکم میں داخل تھیں، مگر ان کا علیحدہ تذکرہ تاکیدی طور پر کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے محارم کے سوا کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ بہت سے علماء کا قول ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لیے مطلقاً حرام ہے، خواہ شہوت اور بری نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت اور شہوت کے، دونوں صورتوں میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی زینت کی چیزیں دوسروں پر ظاہر نہ کریں، مگر وہ چیزیں کہ جو ظاہری طور پر ظاہر ہو جایا کرتی ہیں عام طور پر۔ اور زینت اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو مزین کرتا ہے اور اپنے آپ کو خوشنما دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ عمدہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، زیور بھی ہو سکتا ہے، اور یہ چیزیں جبکہ کسی عورت کے بدن پر نہ ہوں اور علیحدہ ہوں تو باتفاق امت ان کا دیکھنا مردوں کے لیے حلال ہے۔ جیسے بازار کے اندر بکنے والی عورتوں کی چیزیں، زنانہ کپڑے، زیورات وغیرہ، ان کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں اور ان میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آیت کے اندر ایسی زینت سے منع کیا گیا ہے کہ جو محل زینت ہو، یعنی یہ زینت کی چیزیں ان اعضاء پر ہوں، یعنی عورت نے اس کو زیبتن کیا ہوا ہو، زیور وغیرہ پہنا ہوا ہو، کپڑا وغیرہ پہنا ہوا ہو، تو وہ مراد ہیں۔ آیت کی مراد یہ ہوں گے عورتوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی زینت کے مواقع دوسروں پر ظاہر نہ کریں، البتہ کچھ استثناء جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، الا ما ظہر منہا، یعنی وہ چیزیں کہ جو ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس میں مفسرین کے کچھ اختلاف ہیں کہ اس میں ہاتھ، ہتھیلیاں اور پاؤں اور چہرہ شامل ہیں، اور اکثر فقہاء کا اور علماء کا، ائمہ کا اتفاق ہے کہ چہرہ اس میں شامل نہیں، چونکہ انسان کے پورے بدن کے اندر چہرہ جو ہے وہ ایک اعلیٰ اور شرف والی چیز ہے، اور اسی سے پہچان ہوتی ہے، اور اسی سے ہی آدمی کی زینت اور انسان کی خوبصورتی کا معلوم ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کی نظر جب پڑتی ہے تو سب سے پہلے چہرے پر ہی پڑتی ہے، اسی وجہ سے اس کو بھی پردے میں شامل فرمایا گیا ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے جیسے عورت کا کچھ چادر وغیرہ ہوتی ہے جو کہ اس کے پہنے ہوئے کپڑے سے اوپر ہو، برقع یا لمبی چادر، یہ زینت کے کپڑوں کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو مراد یہ ہوگی کہ زینت کی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں، اور پھر اس کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر جو چیز ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہوگی ہی، تو اس پر اگر نظر پڑ جائے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ الا ما ظہر کے اندر یہ شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مطابق غیر محرم عورتوں کے سامنے عورت کو چہرہ اور ہاتھ کھولنا جائز نہیں، صرف اوپر کے کپڑے، برقع وغیرہ کا اظہار بطور ضرورت اور استثناء میں شامل ہے۔ آیت مذکورہ میں زینت کے ظاہری صورت کو ظاہر کرنے کا استثناء دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی اپنے گریبانوں پر، سینوں پر کپڑا جو ہے وہ ڈالے رکھیں۔ قدیم زمانے میں اگرچہ اس کا رواج موجود نہیں تھا، تو آیت کے شروع میں جو زینت کے اظہار کی ممانعت کی گئی، تو اس میں اس بات کو بھی بتا دیا گیا کہ وہ اس صورت کو کہ رسم جاہلیت میں جو چیز موجود تھی اس کو بھی اختیار نہ کیا جائے، اور مسلمان عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے سینہ اور گریبان پر اپنی چادروں کا پلو ڈالے رکھیں۔ اس آیت مبارکہ میں 8 قسم کے محرم مردوں کا اور 4 قسم کی دوسری پردے سے استثناء دیا گیا ہے جو آیت کے اندر فرمایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اپنے خاوند سے، اپنے والد سے، اپنے خاوند کے باپ یعنی سسر سے، اپنے بیٹے سے
یا اپنے خاوند کے بیٹے یعنی اس کی دوسری کسی بیوی سے جو بیٹے ہوں، یا اپنے بھائی سے یا اپنے بھتیجوں سے، اور اس بھائی سے مراد بھی حقیقی بھائی، اور اپنے بھانجوں سے، یا اپنی عورتوں کے یا لونڈیوں سے، یا وہ لوگ کہ جو طفیلی مرد جنہیں عورتوں سے کچھ غرض نہیں، عمر رسیدہ افراد جو کہ گھر کے اندر رہتے ہیں، یا وہ لڑکے جنہوں نے اپنی عورتوں کے بھید کو ابھی نہیں پہچانا۔ اس سے مراد نابالغ بچے ہیں جو کہ بہت چھوٹے ہیں۔ اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر نابالغ بچہ قریب البلوغ ہو اور عورتوں کے جو زینت کی چیزیں ہیں ان کو سمجھتا ہو تو پھر اس سے بھی پردہ کرنا ہوگا۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ زمین پر جب عورتیں چلیں تو پھر وہ اپنے پیر کی آواز کو چھپائیں کہ اگر پیر میں کوئی زیور وغیرہ پہنا ہوا ہو تو اس کی آواز دوسروں تک نہیں جانی چاہیے۔ عورت کی ہر چیز کو، آواز کو، اور اس کی چلنے سے اور اس کے زیور سے پیدا ہونے والی آواز کو بھی عورت ہی میں شمار کیا گیا، یعنی وہ بھی پردے کی چیز ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ عورت کا آواز سنانا اس سے بھی زیادہ اور بدرجہ اولیٰ ناجائز ہے کہ وہ اپنی آواز دوسروں تک پہنچائے، کہاں یہ کہ اس کے زیور کی آواز دوسروں تک پہنچے۔ آخر میں فرمایا کہ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے تمام کے تمام اہل ایمان اللہ کے آگے توبہ کرو۔ یعنی ان احکامات میں سے اگر کہیں کوئی غفلت ہو رہی ہے اور غفلت کے سبب کوئی کام ہو رہا ہے تو توبہ کر کے ان چیزوں کو اختیار کیا جائے اور ان غفلت کی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے ہاں توبہ کی جائے تو اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرما کر انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آیت میں پردہ سے مستثنیٰ کن کو قرار دیا گیا ہے؟ جیسے کہ ترجمہ میں اجمالی طور پر بتا دیا گیا کہ 8 قسم کے محرم مردوں سے اور دوسری قسم کی 4 دوسرے اقسام ہیں جن سے پردے کا استثناء دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ شوہر جس سے بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہے، دوسرا اپنے باپ جس میں دادا اور پردادا بھی شامل ہیں، تیسرے شوہر کا باپ یعنی سسر، چوتھے اپنے لڑکے جو اپنی اولاد میں ہیں، پانچویں شوہر کے لڑکے جو کسی دوسری بیوی سے ہوں، چھٹے اپنے بھائی، اس میں حقیقی بھائی داخل ہیں، اور باپ شریک اور ماں شریک وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن ماموں، خالہ، تایا، چچا اور پھوپھی کے لڑکے جن کو عرف عام میں بھائی یا کزن کہا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں، وہ سب کے سب غیر محرم ہیں اور ان سے پردہ ہوگا۔ ساتویں بھائیوں کے لڑکے جنہیں بھتیجے کہا جاتا ہے اور وہ بھائی بھی جو حقیقی بھائی ہوں۔ آٹھویں بہنوں کے لڑکے اور وہ بہنیں بھی جو حقیقی بہنیں ہوں جنہیں بھانجے کہا جاتا ہے۔ ماموزاد اور چچزاد بہنیں اس میں داخل نہیں۔ یہ 8 قسم کے محارم ہیں۔ 9ویں قسم وہ عورتیں جن سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، ان کے سامنے بھی وہ اعضاء کھولنا جائز نہیں جو اپنے باپ بیٹوں کے سامنے کھولے جا سکتے ہیں۔ اور نسائہن، مسلمان عورتوں کی قید سے معلوم ہوا کہ کافر اور مشرک عورتوں سے بھی پردہ ہے، اس لیے کہ کافر عورت اور مشرکہ عورت مسلمان عورت کے لیے ایک اجنبی مرد کی طرح ہیں، اس لیے ان سے بھی پردہ ہوگا۔ 10ویں لونڈیوں سے متعلق ہے، غلام اور لونڈیاں دونوں اس کے اندر شامل ہیں، مرد ہو تو عورت ہو تو غلام سے پردہ، اور اگر لونڈی ہو تو مرد اس سے پردہ کرے گا۔ 11ویں قسم فرمائی گئی او التابعین غیر اولی الاربہ، وہ مغفل اور بدحواس قسم کے لوگ کہ جو ذہنی توازن نہیں رکھتے اور جن کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوا کرتی۔ 12ویں قسم او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ نابالغ بچے جو ابھی بلوغت کے قریب نہیں پہنچے اور عورتوں کے مخصوص حالات اور حرکات اور سکنات کا انہیں علم نہیں ہے، اس سے بے خبر ہیں، اور جیسے عرض کیا گیا کہ اگر وہ قریب البلوغ ہیں اور ان چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں تو پھر نابالغ ہونے کے باوجود بھی ان سے پردہ کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔